ذرا آپ نے عورت کا ذکر کیا اور یہ بھی کہا کہ کیسی پاگل کا لفظ استعمال کیا. آج کل تو عام طور پر عورت کو پاگل سمجھتے ہیں، اس کے لیے کسی خصوصیت کی ضرورت نہیں رہی. لیکن یہ جو دونوں خواتین ہیں ان کی ہمت ان کی زندگی کے ساتھی تھے. سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آپ اپنی زندگی کے ساتھی کو کس پیمانے پر ناپتے ہیں. کیا زندگی کی شرکت زندگی کی ضرورتوں اور زندگی کی آسانیوں کی شرکت ہے، یا زندگی کی شرکت زندگی کے احساس کی شرکت ہے؟ یہ دونوں خواتین کمال کی تھیں. انہوں نے احساس میں ان کو بھی شریک کیا اور خود بھی شریک ہوئیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو خوش ہونا جانتے ہیں زندگی میں وہ بہت چھوٹی باتوں سے خوش ہوتے ہیں. جو بڑی باتوں سے خوش ہونے کا انتظار کرتے ہیں ان کی زندگی عام طور پر ناروں میں اور سڑکوں پہ گزر جاتی ہے. جو قید تنہائی ہے میں اس کی بات کرنا چاہتی ہوں. حساس آدمی کو ایک عجب نقطے پہ لا کے کھڑا کرتی ہے کہ وہ اپنے آپ سے مکالمہ کرتا ہے، اور کچھ کے لیے قید تنہائی صرف ایک منفی ایک جبر کے معنی رکھتی ہے. فیض صاحب کے صبر کو کوئی چیز منفی نہیں کر سکتی تھی، کوئی چیز منفی نہیں کر سکتی تھی. کہ جو سلیبے میرے دریچے میں جو ان کے بہت 1953 کے خط ہیں اس میں کیا کیا چھوٹی چھوٹی باتوں کا ذکر ہے. اور حیدرآباد کی جیل کے میں جو ایلس کے نام میں خط لکھا اور اس کا جو آخری جملہ ہے کہ ہم بہت شان سے تیار ہو کے نہانے جاتے ہیں اور جب تک واپس پہنچتے ہیں غسل خانے سے اپنے کمرے تک تو مٹی میں ایسے لپٹ چکے ہوتے ہیں جیسے زندگی بھر نہانے کا خیال نہیں آیا. یہ ان باتوں کو ڈھونڈنا پڑتا ہے خوش ہونے کے لیے. ہمارے سامنے خوشی کھڑی ہوتی ہے اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں. ترقی پسندوں کی ایک بات بہت زبردست ہے اور میں شاید اس میں خود غرضی کروں. میں سمجھتی ہوں فیض صاحب کے یہاں مجھے یہ زیادہ نصیب ہوئی. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ کیفی صاحب کے اور میرے درمیان ایک فاصلہ ہے. ہندوستان سے کتابیں بھی آسانی سے نہیں آتی، خیال بھی بڑی مشکل سے ایک سے دوسری جگہ تک پہنچتا ہے، اور جب تک پہنچتا ہے تو پتہ لگتا ہے سیاسی ہو چکا ہوتا ہے. فیض صاحب نے اگر انسان کی کسی چیز کو سب سے قیمتی جانا تو وہ اس کے شعور اور اس کے احساس کو. باقی سب چیزیں ہیچ ہیں اگر آدمی کا احساس زندہ ہے. دل دھڑکتا ہے تو دماغ میں روشنی ہوتی جاتی ہے.